الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لابس الکبریاء بلا تجسید المرتدی بالجلال بلا تمثیل المستوی علی العرش بغیر زوال والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ المکی القرشی نبی مکی مدنی ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. درود پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 111ویں آیت کا ایک حصہ اس کی تلاوت کی ہے. اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے خریدا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو، ان کے اموال کو، بدلے میں وہ جنت دے گا. تو پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین سے خریدا ہے، مومنین نے مجھے بیچا ہے اپنے جان اور اپنے اموال کو، جان کو اور اپنے نفسوں کو، مال اور نفس کو بیچ دیا ہے. سوال صرف سیدھا سادہ ہے، میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اتنے جو بیٹھے ہیں یا جتنے لوگ نہیں، کیونکہ قرآن سب سے بات کر رہا ہے، صرف ایک فرد سے نہیں ہے، اس کا کلام، اس کا جو مخاطب ہے وہ پوری انسانیت ہے. تو کیا کبھی اس کو یاد ہے کہ کسی پروردگار سے اس نے اپنا نفس کو بیچا تھا، اپنے مال کو بیچا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. حقیقت میں ہمیں سے کسی کو یاد نہیں کہ کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا. دنیاوی معاملات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ قبل تو وہ چیز خریدی، وہ چیز لی، لینے والے کو بھی یاد رہتا ہے، خریدنے والے کو بھی یاد رہتا ہے. لیکن پروردگار بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے معاملہ جو کیا ہے وہ کسی سے نہ کیا، مگر کیا ہے تو صرف مومنین سے کیا. یعنی اگر میں نے مومنین کی جان کو قیمتی سمجھا ہے تو خریدا ہے، مومنین کے مال کو قیمتی سمجھا ہے تو خریدا ہے، ورنہ کسی اور کا مال میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جب مومنین کا مال خریدا تو اب ایمان کی بات ہوئی کہ ان المؤمنین، مومنین سے ان کی جان، ان کے مال کو خریدا گیا ہے. تو مومنین سے خریدا گیا. جب ہم اگر عام دنیا میں اپنے عامی روزمرہ کی زندگی میں جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو کیا ایسی کر لیتے ہیں؟ جاتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس سے میں کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہا ہوں. جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس شعبے میں متخصص ہے، جو اس شعبے میں ماہر ہے، تب جا کے اس کے پیچھے جاتے ہیں اور جو وہ کہتا رہتا کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نہ کہ ایسا کسی نے کہہ دیا جا کے لے لیا. تو پھر جو خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ہر اچھائی برائی کو جانتا ہے، جو ہمارے ہر نفع اور نقصان کو جانتا ہے، اور ایمان اس حد کمال درجے تک پہنچ جاتا ہے جب ایک عام معاملے میں ہم کسی ایک متخصص پر بھروسہ کرتے ہیں اور کوئی چیز لیتے ہیں، پھر وہ تو ہمارا خالق و ہمارا مالک ہے. اور پھر کیسے نہ ہو، اس لیے کہ جب اس نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے نفع اور تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو خریدا ہے، تو اس پر بھروسہ اسی ایمان کے درجے اعلیٰ تک ہوگا نا. کہ جب اتنا اعلیٰ درجے تک ایمان پہنچ جائے گا تب کوئی اپنے نفس اور اپنے جان کو کسی کے حوالے کرے گا. کہ جب عام زمانے میں، عام حالات میں کوئی چیز خریدتا ہے تو بھروسہ کرتا ہے. تو جان کتنی قیمتی ہوتی ہے انسان کے لیے، مال کتنا قیمتی ہوتا ہے انسان کے لیے، کیسے ہی حوالے کر دے گا؟ جب جانتا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، جب جانتا ہے کہ جو چیز ہمیں لینی ہے ہمارے نفع میں ہے، جو چیز ہمیں نہیں لینی ہے وہ ہمارے نقصان میں ہے. آپ اگر کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کوئی موبائل یا کوئی ایسی چیز جو ذرا تھوڑی قیمتی ہو، اگر پوری کتاب نہ صحیح تو ایک ورقہ اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ آپ جان لیں کہ اگر آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ کتنا سلامت رہے گا، کتنی شرائط کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ سلامت رہے گا، اور آپ اس کے نقصانات سے کس حد تک محفوظ رہیں گے. وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمیں ہماری ہر حقیقت کو جانتا ہے. وہ جب کہے گا اور اس پر ایمان ہے، ہم نے ایمان اور بھروسہ کر کے اپنی جان مال کو اس کے حوالے کیا ہے. جب بھروسہ کر کے کیا ہے تو وہ جب کہے کہ یہاں خرچ کرنا ہے تو میں وہاں خرچ کرنا ہے. جب وہ یہ کہے کہ یہاں جان گنوانی ہے تو وہاں جان دینی ہے. اور دنیاوی معاملات میں یہ بھی ہوتا ہے عزیزان محترم کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لی، کوئی چیز خریدی،
تو دینے والا وہ بھی فانی ہوتا ہے، دینے والی چیز بھی فانی ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ اس سے ہو رہا ہے جو خود بھی لازوال ہے اور دے بھی لازوال چیز ہے، بدلے میں جنت دے رہا ہے جو لازوال ہے۔ یعنی معلوم ہی ہوا کہ اگر کوئی شخص اس کی طاعت کے مطابق زندگی گزارے تو وہ اس کو لازوال کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی لازوال ہے اور بدلے میں دینے والی چیز بھی لازوال۔ اور جب اس نے حکم دیا ہے تو وہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے مال کو مال نہ سمجھنا، تم اپنی جان کو جان نہ سمجھنا، تو اس کا حکم حق بن جاتا ہے۔ اگرچہ فرق ہے حق اور حکم میں، لیکن حقوق دو قسم کے اس نے رکھے ہیں، یا تو اس کی نسبت حقوق اللہ ہے اور اگر بندوں کی نسبت حقوق الناس ہے۔ اور فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ فرق یہ ہے کہ شاید کہ اگر کوئی خدا کے حق کو تلف کرے تو خدا معاف کر دے، لیکن اگر جب تک بندے کے حق کو تلف کیا اور بندہ معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بندے کے حق کو تلف کرے، کہ عام انسان کے حق کو تلف کرے تو خدا جب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ اس کے حق کو ادا نہ کرے۔ یہ کیسے مسلمان تھے کہ عظیم رسول کی عظیم بیٹی کے حق کو تلف کرے تو اس کے بعد بھی مسلمان ہیں؟ معافی مانگنے گئے تھے، روایت ملتی ہے، معافی مانگنے تاریخ میں ملتا ہے، لیکن معافی مانگنے گئے، معافی تب معافی شمار ہوتی جب فاطمہ کو حق دیتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تمہارا حق تھا، تب تو معافی تھی۔ اب جان کیسے فروخت کی ہے؟ مال کا تو بیان کیا، جان کیسے فروخت کی ہے؟ جان ایسے فروخت ہوتی ہے کہ جب تک جنگ جاری رہے تب تک میدان میں قدم جمائے رکھنا، جب تک جنگ رہے تب تک کیا قتل کرتے رہنا یا قتل ہوتے رہنا، اور اگر امام یا رسول تمہیں بلا لے اپنے اذن سے تو واپس آ جانا، مگر اس نیت کے ساتھ سید، اس نیت کے ساتھ کہ اگر دوبارہ بھیجا جائے گا تو دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ جاؤں گا، ایسا نہیں کہ اگر اب جا رہا ہوں واپس تو دوبارہ آؤں گا نہیں، پھر تو فرار کہلایا جائے گا کہ تم مفرور ہو۔ یہی تو فرار کا معنی ہے کہ اگر بھیجا ہے تو اب اگر واپس بلایا جا رہا ہے تو اس نیت سے کہ اب آ رہے ہیں تو جائیں گے نہیں، جب تک جنگ رہے گی جاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بھروسہ کر کے اپنی جان بھی دیا ہے اس کو، بھروسہ کر کے اپنا مال بھی دیا ہے اس کو، اب کیسی فرار۔ اور اب میں یہاں روک کے صرف مجھے ایک بات کا اشارہ کرنا ہے، مجھے 2 آیتوں کو پڑھ کر اس مطلب کو آپ کے سامنے لے کر آنا ہے تاکہ یہاں سے مطلب جڑے۔ آغا نے بات پڑھی، آیت پڑھی تھی سورہ نور کی 31ویں آیت تھی، 32 اور 33 میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ بیت ہیں کہ جن کو پروردگار نے بلندی کی طرف اجازت دی ہے، جاؤ بلند ہوتے رہو، تا قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے بیوت۔ کیوں بیوت بلند ہیں؟ کیوں؟ کیا ہے احساس کے اندر؟ اس میں خدا کی تسبیح ہوتی ہے، لہو فیہا بالغدو والآصال، صبح شام ان بیتوں میں خدا کی تسبیح ہوتی رہتی ہے۔ اور کون تسبیح کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم، اس میں ایسے بندگان خدا موجود ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ ایسے بندگان خدا ہیں کہ جنہیں دنیا کی کوئی سودا، کوئی خرید و فروخت خدا کے ذکر، خدا کی نماز، خدا کی زکات سے روک نہیں سکتی۔ گھر ہے جو بلند ہیں، جنہیں خدا نے بلندی کی طرف اجازت دی ہے، اور اس گھر میں یہ بندگان خدا موجود ہیں کہ جن کو کوئی خرید و فروخت روک نہیں سکتی۔ آج جمعے کا دن ہے، اسی سورہ جمعے کے دن سورہ جمعہ کی آخری آیت 11ویں آیت، وَإِذَا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَانفضوا إِلَيْهِمَا تَرَكُوكَ قَائِمًا۔ مفہوم آیت ہے کہ جب وہ باجے کی آواز سنتے تھے، رسول کے ساتھ حالت نماز میں موجود ہیں، لیکن جب وہ باجے کی اور تجارت کو دیکھتے تھے اور باجے کی آواز سنتے تھے تو رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، تب یہ آیت آئی۔ تو کچھ لوگ ہیں جو بیت میں موجود ہیں، خرید و فروخت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر کچھ ایسے تھے رسول کے ساتھ حالت قیام میں موجود تھے، حالت جنگ میں نہیں تھے۔ ارے جن کے قدم حالت قیام میں رسول کے ساتھ نہیں ٹک سکتے تھے، وہ تلوار کی جھنکار میں کیسے ٹک سکتے تھے؟ جو رسول کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے، وہ رسول کو ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ رسول کو جنگ میں نہ چھوڑتے اور کہتے کہ ہمیں جبریل کی آواز کو ابلیس کی آواز کہتے، کہا کہ ہمیں جبریل کی آواز ندا آئی۔ المہم جان بھی حوالے کی اور مال بھی حوالے کیا۔ یہ تو وہ تھے کہ جو مومنین ہیں، ان اللہ اشترى عن المؤمنین۔
مومنین سے خریدا ہے، ان کے نفسوں کو اور ان کی جان کو، بدلے میں جنت دی ہے۔ اور اب آواز آئی ان اللہ اشترا ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر اس کی مرضی لی ہے۔ بھائی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا اور اس سے مرضی لی۔ پروردگار یہ تو بڑی ناانصافی ہو گئی کہ تو نے مومنین سے جان کا بھی سودا کیا ہے، مال کا بھی سودا کیا ہے، اور اس سے فقط نفس کا سودا کر کے مرضی دے دی پوری کی پوری اٹھا کے۔ تو بتلانا خدا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو وہ جو مومنین ہیں کہ جن سے میں نے جان کا سودا کیا ہے، جن سے مال کا سودا کیا ہے، وہ جنت میں جا تو سکتے ہیں، لیکن وہ جنت میں جس کو چاہے لے جا سکے وہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جن کو میں نے پوری مرضی عطا کی ہے۔ وہ دنیا میں بھی کل اختیار ہے، وہ آخرت میں بھی کل اختیار ہے، ان کو ہر قسم کا اختیار ہے۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دنیا کے عام حالات میں دیکھتے ہیں، جب آپ کسی دکان میں جائیں اور آپ نے دیکھا آپ کو چاول لینا ہے تو 3-4 بوریاں رکھی ہیں اور 3-4 قسم کے انواع کے چاول ہیں۔ آپ نے دکاندار سے پوچھا تو دکاندار نے بولا یہ 1000 دینار کا ہے، وہ 2000 کا، وہ 3000 کا، وہ 4000 کا ہے۔ بھائی فرق کیوں ہے؟ بھائی چاول یہ بھی چاول ہے، چاول اس بوری میں چاول کا، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ کوالٹی میں فرق ہے۔ بھائی اعلیٰ معیار کا چاول ہے جو 4000 کا ہے، جو ادنیٰ معیار کا چاول ہے وہ 1000 کا ہے۔ تو تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ پروردگار عالم نے نفس کو خرید کر مرضی جو دی ہے علی کو، یا مومنین سے جان کا بھی سودا کیا ہے اور مال کا بھی سودا کیا ہے؟ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ مومنین کے نفس کی قیمت اور ہوتی ہے، امیر المومنین کے نفس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، نفس کی قیمت اور ہے، امیر المومنین کے نفس کی قیمت اور ہے۔ اور اسی آیت کے اندر، اسی آیت سے ایک اور بھی استدلال ہے کہ جب میں نے ابھی آیت پڑھی کہ کیسے ان کے قدم ٹکتے، تو اس پہ ایک نقطہ یاد آ گیا، اپنے بات کو آگے بڑھاؤں روک کر۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ ایک یہی نقطہ پیش کیا تھا، اور اس سے متعلق اور نقطہ ہے۔ آپ نے ابابیل کا قصہ تو سنا ہے نا؟ جب خدا نے ابابیل کو بھیجا تھا ابراہا کے مقابلے میں، تو ابابیل کو کیا کہا تھا؟ جاؤ تم ان پر میری طرف سے کنکر پھینکنا۔ تو بھئی ابابیل کہیں اور بھی جا سکتے تھے، جا تو سکتے تھے نا، کہیں اور بھی چلے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا کا بھیجا ہوا کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اب دوسرا نقطہ کہ اس کا بھیجا ہوا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جہاں بھیجا ہے وہ کام کر کر واپس آتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہدہد، جو میں نے پچھلی دفعہ نقطہ بیان کیا تھا، جب سلیمان نے ہدہد کو بھیجا جاؤ جاؤ بلقیس کی خبر لے کر واپس آؤ، تو واپس آنے کا مطلب یہ اس پرندے کو بھی یقین تھا کہ جب نبی کہہ رہا ہے تو میں زندہ سلامت واپس آؤں گا، پھڑپھڑایا نہیں کہ میں مر جاؤں گا۔ گیا وہاں جا کے، اور جانے کے بعد ساری خبر لے کر واپس آیا۔ حدود کے پاس بھی کم سے کم اتنا ایمان تھا کہ اگر نبی کہہ رہا ہے تو نبی کی بات پر یقین کیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے کہ جو نبی کی بات پر یقین نہ تھا؟ میں کہوں گا اگر پرندہ ہو اور نبی شناس ہو تو پرندہ بھی مومن ہوتا ہے۔ اگر نبی شناس ہو تو پرندے پر بھی ایمان ہوتا ہے کہ نبی صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اگر انسان بے ایمان ہو تو پھر کیا کہنا اس کے۔ اور اب دوبارہ اسی طرف آتے ہیں، جان بیچا، مال بیچا مومنین نے، خدا جنت خریدی۔ تو پروردگار، میں پھر کہوں گا بڑی ناانصافی کی۔ وہاں علی سے سودا کیا ہے صرف نفس کا، اور یہاں مومن سے جان کا بھی سودا ہے، مال کا بھی سودا ہو رہا ہے، اور پھر بدلے میں جنت دے رہا ہے، اور بدلے میں جنت دے رہا ہے مومنین کو۔ اور مقابل میں جس نے نفس کو بیچا ہے اور مرضی خریدی ہے اور مرضی دے رہا ہے، تو معلوم ہے مرضی کا مطلب کیا ہے۔ اب حدیث رسول پڑھوں، یا فاطمہ ان اللہ یرضی برضا کا، اے فاطمہ تیری رضا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا تیری رضا ہے۔ اب علی کے پاس اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی فاطمہ ہے۔ اب جسے خدا کی رضا چاہیے وہ علی کے پاس آئے اور فاطمہ سے فاطمہ کو راضی کروائے، تب تو وہ جنت میں بھی جائے گا۔ اور اگر جس سے فاطمہ راضی نہ ہوئی، نہ اسے جنت ملے گی، نہ اس کا مال کی کوئی قیمت، نہ اس کی جان کی کوئی قیمت۔ وہ جتنا خرچ کرتا ہے چاہے کرتا جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جہاں جا کے جہنم وصل ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہوگا، شہید نہ کہلائے گا، اس لیے کہ شہزادی راضی نہیں۔ پروردگار، یہ علی کی نفس کی اتنی قیمت کہ تو نے اپنی مرضیاں دے دی۔ یاد ہے کہ جو رسول کی رکاب میں جہاد کرے
قتل کرے یا شہید ہو جائے. تو پروردگار نے کیا بولا؟ جان بھی ہمارے حوالے کرو، مال بھی ہمارے حوالے کرو، تب تو ہم تمہیں بدلے میں جنت دیں گے. اور ادھر کیا کہا؟ نفس خریدا، مردیا دے دیا. تو پروردگار بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو وہ مومنین کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں، سید سلامت آپ کی طرف ہے یہ نقطہ، وہ مومنین وہ لوگ جو ایمان بھی رکھتے ہیں، جان بھی اللہ کے لیے دینے میں دریغ نہیں کرتے، مال بھی پیش کر رہے ہیں، جب وہ علی کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے کبھی جنگ کی ہی نہیں، ہمیشہ بھاگتے رہے یا حق پہ حق حاصل کرتے رہے، وہ کیسے علی کے برابر ہو سکتا؟ جب خدا ان کو برابر نہیں سمجھ رہا علی کے، تو پھر ان کو کیسے برابر سمجھتا ہے؟ اور مال غصب کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ حدیث گھڑی، ان معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث لا ما ترکناہ صدقہ. ہم نہ کچھ چھوڑتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے، نہ وارث بنتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. بس صدقہ تو سب تب ہوتا ہے نا، ترکہ تو ہو. جب ترکہ ہی نہیں تھا تو صدقہ کس بات کا تھا؟ تم تو اس بات کے قائل ہو نا، ترکہ ہی نہیں ہے. اچھا، بی بی جب گئی تھی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے تو ام ایمن کو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی. آج تک تو آپ کو یہی معلوم ہے نا، ام ایمن کو لے کے گئی گواہی کے طور پر. گواہی کے طور پہ لے کے نہیں گئی تھی کہ لسان سے ام ایمن گواہی دے کہ میں گواہی دے رہی ہوں کہ یہ رسول کی بیٹی صحیح کہہ رہی ہے. اور انہوں نے جب رسول کی بیٹی کہیں نہیں مانا تو ام ایمن کی کیا مانتے؟ اس لیے نہیں لے کے گئی تھی، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ کوئی وارث نہیں، ورثہ کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا. اچھا، تو بھائی ام ایمن کو لے کے گئی. اور بی بی جو ہے وہ ہبہ کی دلیل بھی دے سکتی تھی، لیکن ہبہ سے پہلے انہوں نے وراثت پر دلیل دی. 7 آیتیں پڑھی قرآن کی. اب وراثت پہ دلیل دی، 7 آیتیں پڑھی ہیں، ہبہ کو چھوڑ دیا. کیوں؟ مقابل سے وراثت پر جعلی گڑی ہوئی حدیث آئی تھی. مل کے مرتبہ درود پڑھے محمد والمہ. تو آپ کو تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا آگے ہو جائے. بس تمام ہے مجلس میں آپ کی جو ہے میں تمام کر رہا ہوں. تو مقابل میں کیا پڑھا ہے؟ مقابل میں حدیث کے مقابل میں آیت. آگا شفیع محمد آگا قبلہ کلارس کر چکے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. بیان کر چکے آگا کہ بھئی وہ کیا بتانا چاہتی تھی بی بی کہ یہ منافق ہے. جان لو کہ ان میں وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے جو کہتا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. وہ کتاب کیا جا رہا ہے، جب کتاب کی بات کر تو حدیث پڑھتا ہے، جب حدیث کی بات کر تو کتاب پڑھتا ہے. میری یہ بات نہیں ہے، وہ آگا بیان کر چکے. میں تو صرف اتنا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ام ایمن کو کیوں لے کر آئی تھی. بھئی ام ایمن کو بی بی اس لیے لے کے آئی تھی کہ کہا تھا کہ ام ایمن اگر تو کہتا ہے کہ میری کوئی وراثت نہیں ہے تو میرے باپ کے مرنے کے بعد ام ایمن مجھے باپ سے ورثے میں ملی ہے، تو اگر ام ایمن مجھے ورثے میں مل سکتی تو یہ مال بھی میرا. میں دلیل کے طور پر ام ایمن کو نہیں لائی تھی، انہوں نے سب کا انکار کیا. اور اب میں آپ سے عام بات کرتا ہوں کہ جب کوئی ایک بندہ اب دنیا سے جانے والا ہو یا جانے سے پہلے اپنی وصیتیں کرتا ہے اپنی اولاد کو، اب وہ حق رکھتا ہے جب تک زندہ ہو کہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. اگر اس کے 4-5 بیٹے ہیں، 6-7 بچے ہیں، ان میں سے کسی کو دے دے، حق رکھتا ہے. لیکن جب تک وہ دنیا میں ہے اس کی زندگی میں کوئی اس کے مال پر تصرف ان کی اولاد نہیں کر سکتا. جب دنیا سے جائے گا تب مال بچے گا. یہ کیسا پیغمبر تھا؟ اگر ان چیزوں کو مانے ہم تو دنیا کے جھگڑے تو سلا کے جائے، ان کو حل کر کے جائے، اور اپنے گھر میں جھگڑا کر کے چلا جائے کہ فاطمہ کو بتا کے نہ جائے کہ فلاں مال تمہارا ہے. اور جب بی بی دربار میں گئی تھی تو معلوم ہے کس لیے گئی تھی، کس وجہ سے گئی تھی. جب بی بی کو پتا چلا کہ ان کے باغ میں کام کرنے والے کارندوں کو ہٹا دیا گیا، بی بی نے کہا کہ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں اپنے باپ کی زندگی میں اپنی ملکیت پر قبضہ کر چکی تھی، اور تیرا ہٹانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں مالکہ ہوں. بات تمام ہوئی. میں نے اپنے جدہ کے متعلق جو کچھ معروض عرض کرنی تھی آپ کے سامنے عرض کی، مگر اب ایک چھوٹی سی بات، کسی نے کسی سے سوال کیا اور سوال بھی عجیب تھا. کہا کہ کیا رسول کی بیٹی کا سوال غلط تھا؟ کتابوں میں ملتا ہے، نہ میں نام لینا چاہتا ہوں نہ کتاب پھر مجلس کے بعد جسے پوچھنا ہو. کہا نہ سوال غلط تھا نہ وہ ناحق تھا، سوال بھی صحیح تھا اور وہ حق بھی تھا. تو کہا دیا کیوں نہیں؟ کہا دیا اس لیے نہیں کہ اگر بنت رسول کو صدیقہ مان لیتے تو آج فدق کا دعویٰ کرنے آئی تھی، کل خلافت کا دعویٰ کرتی اور وہ بھی دینا پڑتا. اور ان نام نہاد مسلمانوں کو جو حریص تھے حکومت کے، ان کے پاس کچھ نہ بچتا. چنانچہ وہ آئے، میں نے عرض کیا
معافی کے لیے در حقیقت وہ معافی کے لیے تو نہ آئے تھے، بلکہ وہ اس لیے آئے تھے کہ دنیا کو دکھائیں، دکھاوا کریں کہ ہم بنت رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آج رسول کی بیٹی کو ہم سے گزرے بے اعتبار ظاہری 1400 سال ہو گئے ہیں، عرصہ گزر گیا ہے، لیکن وہ غم آج بھی تازہ ہے، اور آج بے اعتبار شہادت کے دن کے تیسرا دن ہے۔ میں کہوں آپ سے صرف بنیادی سوال کروں، آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ چلا جائے، کوئی بھائی، خدا آپ کے گھروں میں سب کی حفاظت کرے الہی آمین، اگر کوئی چلا جائے، بھائی ہو، بہن ہو، کسی بھی مرض کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے، والد ہوں، والدہ ہوں، کوئی بھی آپ جس سے مانوس ہوں، آپ کے گھر میں اس کا ساتھ گزرا ہو، تو آپ کبھی کبھی ان کی چیزوں کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں، جتنا قریب ہوتے ہیں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور بالخصوصاً اگر ماں ہو تو پھر بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، جاتے ہیں اس کے بستر کو دیکھیں گے، اس کے کپڑوں کو دیکھیں گے، اس کے مسلح کو دیکھیں گے، ان جگہوں کو دیکھیں گے، ان اوقات کو دیکھیں گے جب ماں اٹھتی ہے، جب ماں کھانا بناتی ہے، جب ماں ہمیں پیار کرتی ہے، جب ماں ہمیں کپڑے پہناتی ہے۔ کیا کیا محسوس نہیں کرتے بچے؟ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی ماں بھی عظیم ہے، یہ وہ بچے ہیں کہ جو خود بچے بھی عظیم ہیں۔ کیا محبت تھی زہرا کی حسنین کے ساتھ، اور کیا حسنین کی محبت تھی زہرا کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ جب دروازہ جلایا گیا تو ان میں سے کسی ایک ابلیس نے خط لکھا معاویہ کو کہ میں اس وقت کو تمہیں لکھ رہا ہوں کہ جب میں نے محسوس کیا تھا کہ میں نے جب دروازے کو جلایا اور دروازے پر لات ماری، اور لات مارنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ رسول کی بیٹی دروازے کے درمیان آ گئی، اور یہ جنب غفیر اوپر سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہوا، اور جب داخل ہونے کے بعد ان میں سے کسی ایک نے علی کے گلے میں رسی باندھی اور گھسیٹتے ہوئے علی کو مسجد کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب ہوش آیا فاطمہ زہرا کو، شہزادی کو ہوش آیا تو پوچھا فضا علی کو، ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ کہا انہیں گلے میں رسی باندھ کر مسجد کی طرف لے کے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بنت رسول نے اپنے آپ کو سہارا دیا، بات صرف سہارے پر ہے، سارے مسائل سہارے پر ہیں۔ سہارا دینے کے بعد اپنے آپ کو علی کے پیچھے لے کے گئیں۔ میں کہوں گا بنت رسول آج مدینہ ہے، آج آپ کے بچے بھی موجود ہیں، آج زینب و کلثوم گھر میں موجود ہیں، آپ علی کے لیے سہارا بن رہی ہیں۔ میں کہوں گا بنت رسول کربلا کی زمین ہوگی، جب زینب کو رسن بستہ کیا جا رہا ہوگا، ہاتھوں کو پسے پشت باندھا جا رہا ہوگا، زینب بھی سہارا ڈھونڈ رہی ہوگی کہ میرا عباس بھائی کہاں ہے؟ یہ وہی ایک علی یہاں موجود ہے، ایک علی کربلا میں ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، جس کے گلے میں تو کے خاردار ہوگا، اور نوکے نیزہ پہ اس کے بابا کا سر ہوگا، وہ بھی سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کاش مجھے کوئی سہارا مل جائے کہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں۔ امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا کے ساتھ اپنی مادر گرامی کو دفنا چکے ہم لوگ، اور پوشیدہ کر دیا قبر کو، اور پوشیدہ کرنے کے بعد تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول اللہ ہمارا سلام قبول کیجئے، اور اپنی اس بیٹی کا سلام قبول کیجئے جو قبر میں آرام کر رہی ہے۔ میں کہوں گا روایت یہاں تک نہ رکی، بڑی عجیب روایت ہے، المار العلویہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے بڑی ہیبت ناک اور بڑا دردناک منظر تھا۔ علی حیرت میں تھے، قبر فاطمہ میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ علی نے اپنے بچوں کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسن نے چہرے کو رخ موڑ لیا، ایک مرتبہ علی نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے اپنے رخ کو موڑ لیا۔ میں کہوں گا مولا کیا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا روایت کے قرائن بتا رہے ہیں کہ مولا سہارا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نکالوں کیسے قبر زہرا سے۔ یا علی، ارے آپ کا نام لے کے کائنات کی ساری مخلوق حرکت میں آتی ہے، یا علی آپ دنیا کے لیے مشکل کشا ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کہوں گا مولا کہنا چاہتے ہیں کہ میری بات فاطمہ کے بعد مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا یا رسول اللہ اب میرا صبر کمزور ہوتا جا رہا ہے، میں اب ثابت قدم نہیں رہا، زہرا کے بعد علی کے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے آپ کو قبر سے نکالا، اور نکالنے کے بعد رسول اللہ کی طرف رخ کر کے یہ مسلسل کہہ رہے ہیں، کہا کہ اے رسول اللہ اب میں بیدار رہوں گا ہمیشہ، اب مجھے کبھی نیند نہیں آئے گی، اور میں ہمیشہ مغموم رہوں گا۔ یہی جملے میں نے امام حسین کی زبان سے سنے جب حسین علیہ السلام عباس کا علم لے کے خیمے میں آئے۔ عباس نے وصیت کی تھی اے بھیا میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جانا۔ میں نے اس وجہ کو پوچھا اپنے استاد سید رضی المرشی سے، تو انہوں نے کہا اگر عباس کا لاشا خیمے میں چلا جاتا تو بیویاں اسی وقت مر جاتی، شاید عباس نے اس لیے وصیت کی تھی۔ اور اس کے بعد جب علم عباس کو امام حسین نے زینب کو تھمایا اور
تھمانے کے بعد آج کے بعد تم اس لشکر کی سردار ہو، سربراہ ہو، اور ایک مرتبہ رخ کر کے عباس کے لاشے کی طرف ایک عجیب جملہ، ایک شعر پڑھا، کہا اے عباس آج تک تو تیرے خوف سے آنکھیں جاگا کرتی تھی، وہ اب آرام سے سوئیں گی، اور عباس آج کے بعد زینب کو سونا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب